محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، مظلوم کی تکلیف تو چند ساتھ کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھ سکتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان، سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی، بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ بے وفا عورت کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ بے وفا عورت اذان کے وقت سر پر کپڑا نہیں کرتی۔ بے وفا عورت کے منہ پر کوئی تل نہیں ہوتا ہے۔ بے وفا عورت دیر سے جاگنے کی عادی ہوتی ہے۔ بے وفا عورت کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ بے وفا عورت نہانے میں وقت زیادہ لگاتی ہے۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول دل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، زہر ہے، چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، ناہ، سستی، محبت، منگ، نفرت ہو، یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگے پھول جنم لیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کی کھیل میں مگن ہیں۔ محبت کرنے والے صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں چاند کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ کل میں چالاک تھا، اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں دانا ہوں، اس لیے خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔ گفتگو میں سمجھ بوجھ سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین و دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن و طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔
رات کو سونے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ میری عمر کو حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں تھا۔ خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ میں نے خدا سے کہا مجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا کہ مجھے جان گیا کبھی مرا نہیں۔ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہتر وقت ہے سجدہ کرنے کا۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، غور سے سنو۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی برداشت نہیں کرتا۔ جو شخص برا ہو اس کی بات بھی بری سمجھو۔ جو بات ایک مردہ کہے اس میں جان نہیں ہوتی۔ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ میں کوچہ بازار میں یوں ہی وارا اور بے وجہ نہیں گھومتا، بلکہ میں عاشقی کا ذوق و شوق رکھتا ہوں۔ یہ سب کچھ روح کے دیدار کے واسطے ہے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو؟ اس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے۔ یہ اس دنیا سے کیا لینا؟ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے ہی ملک میں غیر ملکی کی طرح ہوتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک عرب نے بصرے کے جوہریوں کو اپنی سرگزشت سنائی کہ ایک بار جنگل میں ایسے وقت بھٹک گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک تھیلی پر نظر پڑی۔ میں اس خوشی کو نہیں بھول سکتا اسے دیکھ کر مجھے حاصل ہوئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تھیلی میں بھنے ہوئے چنے ہیں، لیکن جب کھول کر دیکھا تو اس میں چنوں کی جگہ موتی تھے۔ اس وقت مجھے جو رنج ہوا زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے سے تو عمر ضائع کرے گا۔ دانا آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے بولنے سے نقصان ہو۔ انسان خاک سے بنا ہے، اگر اس میں خاکساری نہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھول دیتا ہے، کہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔